أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ آفتاب، علی اصغر، جی غلام الحمدللہ۔ علی، فرقان، راوت کرام اور شاہد، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ نحو میں جی بنیاد کے بارے میں جی اسماء مبنیہ، جس میں سے ہم نے پہلے پڑھا ضمیر، پھر اسی میں ضمیر کی توضیح دی، پھر ضمیر شان و قصہ بتایا، پھر دوسرا مبنی بتایا تھا اسماء اشارہ، پھر موصولات، اشارہ۔ پھر آج جو ہے وہ منہا یعنی من المبنیات، مبنیات ہی میں سے، اسماء مبنیہ ہی میں سے کیا ہے جی مرکب، جی مرکب، المرکب فاطمہ آفتاب واہ واہ، مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو جی مبنی ہو ما رکبا من لفظین، وہ اس میں مبنی ہے، وہ ہوا دیکھیے اشارہ کہاں پلٹ رہا ہے؟ المرکب یعنی مرکب۔ نہیں مرکب ہے، اس مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کیا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں نا، وہ ہوا ہے اس میں مرکب جی جی تو مبنی ما رکبا، جو ترکیب دیا گیا ہو، ملایا گیا ہو، ایک ترکیب دیا گیا من لفظین، دو لفظوں سے، لیکن کون سے دو لفظ ہوں؟ لیس بینہما نسبت، لیکن ان دونوں لفظ الفاظ کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، یعنی نسبت مرکب نہ ہو۔ مسجی نہ ہو، مرکب مسجی نہ ہو۔ تو مرکب سمجھ میں آ گیا اس میں مرکب کسے کہتے ہیں؟ اس میں مرکب وہ اس میں مبنی ہے کہ وہ اسم ہے، وہ اسم میں جو دیکھیے میں ابھی مرکب اس میں وہ اس میں مبنی کہہ رہا تھا لیکن مبنی ہٹا دیتا ہوں، وہ اس میں مرکب ہے جی، مرکب وہ اسم ہے، میں ابھی مبنی کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ بعض صورتوں میں مرب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ہوا یعنی مرکب ما رکب من لفظین، جو دو لفظوں سے مرکب ہوا ہو، ملا ہو، لیکن در صورتی کے لیس بینہما نسبت، لیکن ان میں دونوں میں کوئی نسبت نہ ہو، یعنی جب دو نہ لفظوں کو ہو۔ ایک کیا جائے ان میں کوئی نسبت نہ ہو، نہ۔ ٹھیک ہے۔ فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي، اگر دو کلمے ہیں نا، دو لفظ ہیں نا فرقان، دو لفظوں سے بنتا ہے نا، فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي، تَضَمَّنَ الثَّانِي، اگر دوسرا لفظ متضمن حرف ہو، یعنی اس کے ضمن میں ایک حرف ہو، بنیا، تو دونوں پھر وہ دونوں لفظ جو مرکب ہیں وہ دونوں جن دو لفظوں سے مل کے بنا ہے وہ دونوں مبنی ہوں گے، جیسے خمسۃ عشرہ اور ہادی عشرہ اور ان کے اخوات۔ دیکھیں ادھر دیکھیے مثال کے طور اس میں آپ کو معلوم ہے، دیکھیے دو لفظ ہے، ایک کیا ہے؟ ایک کیا ہے؟ خمسۃن، جی اندی خمسۃ جی دیناری، ہم خمسۃ دیناری مورا میں نہیں، اندی خمسۃ دیناری جی مورا، جی ٹھیک ہے۔ ایک ہے عشرن، بھائی اندی عشر دیناری مثلا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی دونوں مورا ہیں، تو اب ان کو ترکیب دی ہم نے، اس میں کیا تھی ترکیب؟ 15 کو کیا کہتے ہیں؟ خمسۃن، اور 5 اور کیا کہتے ہیں؟ 10 7 15، ایسے ہی بولتے 10۔ ہیں، کیا بولتے ہیں؟ 10 7 15، یعنی 10 خمسۃن و عشرن اشر۔ تھا، خمسۃن و عشرن تھا، اشر۔ ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم نے ترکیب دے دی، کیا ہوا؟ خمسۃ عشرہ، ترکیب دی نہیں تھی، ورنہ اشر۔ خمسۃ الگ تھا، عشرہ الگ تھا، لیکن دونوں کو ترکیب جی دی، اور اس میں کوئی ترکیب مسجد تھوڑی ہے، نسبت تھوڑی تھی، 5 میں اور 10 میں کوئی وہ تھوڑی تھی نسبت۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے ایک کو ترکیب دی اور دوسرے والا میں اگر ایک حرف ہو، کیا تھا نہیں تھا؟ وہ عشرہ تھا نہیں تھا، خمسۃ و عشرہ متضمن حرف ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے دونوں مبنی ہوں گے، دونوں کے دونوں، اب خمسۃ عشرہ مبنی میں ہوئی۔ یہ مبنی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو مبنی نہیں تھے، جی مرکب تھے۔ ترکیب دی جب ہم نے
تو اور دوسرا والے میں حرف پیش تھا، تو ابھی دونوں مبنی ہو جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جیسے خمسۃ عشرہ اور حادی عشرہ، خمسۃ عشرہ کی اس کی فروع کون ہے؟ بولیے خمسۃ عشرہ کی جی احدا عشرہ سے لے کے تسعۃ عشرہ تک، یہ سب اس کے اخوات ہیں۔ اور حادی عشر کی کیا ہیں اخوات؟ حادی عشر، ثانی عشر، ثالث عشر، رابع، اسے وہی جی تاسع عشر تک ایسے گنتی پہ یاد رکھنا، ہادی ہے، ہادی ایک ہوتا ہے احدا، ایک ہوتا ہے جی ہادی، ایک ہوتا ہے ہادی ثانی، ایک ہوتا ہے ثانیہ، یعنی سالس دونوں میں فرق ہے، جی یہ مبنی ہے، ثانیہ معرب ہے، یاد رکھنا بھی بتاؤں گا، وہ ڈسٹر دیجیے مٹا دوں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر دو مرکب اسے کہتے ہیں جو دو لفظ سے مل کے بنے اور ان کے درمیان مرکب کیا ہو، ترکیب مسجی نہ ہو، نسبت نہ ہو۔ جی اب نسبت دو نہ ہو صورتیں بنتی ہیں، یا تو نسبت ہے ان دونوں کے درمیان، دوسرے والے میں متضمن حرف ہے، جیسے خمسۃ عشرہ میں دوسرا والا جو جی عشر واو ہے وہ عشرن، اب ترکیب دی تو یہ دونوں جی مبنی ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ دونوں مبنی مبنی ہو ہو جائیں گے، آئیے جیسے خمسۃ عشرہ اور حادی عشرہ، لیکن اسنا عشرہ، احدا عشرہ، اسنا عشرہ، دیکھیے آپ کہیں گے یہ حادی عشرہ اور اسنا عشرہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے احدا، ایک ہوتا ہے حادی، کیا فرق ہے حادی اور احدا میں؟ نہیں وہ تو ہادی حکم ہے، وہ تو حکم ہے، میں بتا رہا ہوں، دیکھیے حادی عشر، ثانی عشر، ثالث عشر، اور ایک ہے احدا، اسنا، اسنا، ثلاثہ، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کمال ہے تم لوگوں کو تو واپس واحد ہادی واپس یعنی واحد واپس بھائی اس کے معنی بھی کیا رہی ہے، اس کے معنی کیا، لیکن دیکھیے آپ لوگوں کو واپس کہاں بھیجنا چاہیے، واپس نہیں، صرف مقدماتی نہیں، پہلے اس میں صرف تو بہت آگے کی ہو گئی، آپ لوگوں کو منہاج العربیہ میں، تاکہ آپ عدد اصلی اور وصفی کو یاد پڑھایا جائے، پھر آپ کو 1 2 3 4 اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا بول گئے، پھر الدرس الثانی عشر، ثالث، 13واں، 11واں، 12واں، جی سمجھ میں آیا پر 11واں، 12واں، 13واں، 11 12 13 سب سمجھ میں آیا؟ اسی طرح عدد وصفی جی نہیں یاد رہا؟ ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدد وصفی جو ہیں حادی عشر سے لے کے تاسع عشر تک یہ مبنی ہے، اصل کا حادی و عشر، جی لیکن یہ والے میں یہ جو ہے اسنا عشر کو انہوں نے مرکب، اس کے جو ہیں وہ اسنا، سنتا وغیرہ جو ہے اس کی فرق جو ہے، سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں فرق سمجھ میں آپ کہیں گے حادی عشر، انہوں نے یہ کہا خمسۃ عشر مبنی ہے اور اس کی اخوات مبنی ہے، تو اس کی اخوات کیا ہیں؟ بولیے خمسۃ عشر کی ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ایسے ہی تسعۃ عشر تک یہ اس کی جی اخوات ہے، اور حادی عشر کی اخوات کیا ہے؟ ثانی عشر، ثالث عشر، تاسع عشر تک ہے، الا مگر یہ کہ اسنا عشر و فرع یہ مبنی ہے، یہ دونوں بھائی جب ان دو کلموں کو دو اور لفظوں سے ملا کے بنائیں گے، دوسرا والا متضمن حرف ہو تو یہ دونوں کے دونوں مبنی ہوتے ہیں، لیکن اسنا عشرہ اور اس کی جو فرع ہیں ان سب میں اسنا عشرہ، اسنا کی فرع کیا ہے؟ سنتان، اسنان، سنتان، ان میں یہ مبنی نہیں ہے، یہ کیوں مبنی نہیں ہے؟ کیوں مبنی نہیں؟ اے ذل اول، اس لیے کہ اس میں پہلا والا پارٹ اسنا میں اسنا کیا ہے؟ معرب ہے، معرب ہے، کیوں معرب ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسنان اصل میں کیا ہے؟ اسنا، اسنان تھا نہیں جی، اسنان تھا، جی مثال کے طور پر اگر ہم اسنان عشر کریں تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو اس میں خصوصیات سی ہو رہی، اس وجہ سے اختیار یہی کیا ہے، مختار اسی لیے قانون ہے، اکثر یہ اختیار کیا ہے کہ یہ پہلا پارٹ ان دونوں معرب ہے، دوسرا مبنی ہے لیکن پہلا جی پارٹ
मोरब है। उसमें क्या कहा था मोरब कि है। दो कलमों से मिलके बने, दो लफ्जों से मिलके बने और उसमें मुरक्कर की कोई निस्बत ना हो। अगर निस्बत ना हो दूसरा जी। वाला मुतज़म्मिन हर्फ हो तो दोनों मबनी, दोनों मबनी। लेकिन इसना शरा उनमें से जी नहीं है, क्योंकि इसमें इसना को उन्होंने मुख्तार ने अक्सर ने इसे मोरब इख्तियार किया है। समझ में आया? व इल्ला, जी इल्ला कहाँ से इस्तिस्ना हो रहा है? ये इल्ला कहाँ से इस्तिस्ना हो रहा है? एकदम से जो इल्ला आया, इल्ला इबारत पढ़िए क्या है? इल्ला है, इल्ला नहीं, आगे एक इल्ला तो हो गया वाला, इल्ला इसना शरा। इल्ला कैसे बोले यहाँ दोनों मबनी होंगे, दोनों मबनी होंगे। इल्ला अपने होंगे। इस्नाशर, मगर ये कि इस्नाशर मबनी नहीं होगा, इसलिए कि इसमें पहला, इसमें दोनों मबनी नहीं होंगे। ये इस्तिस्ना कहाँ से था? ये बोनेया से। बोनेया फ़इन सानी हरफान बोनेया, अगर दूसरा वाला मुतज़म्मिन हर्फ हो तो दोनों मबनी होंगे। लेकिन ये इससे इस्तिस्ना किया है इस्नाशरा को, क्यों? क्योंकि इसमें पहला मोरब है। फिर एक इल्ला आया, वो कहाँ से इस्तिस्ना से हो रहा है? कहां से मुस्तस्ना हो रहा है? कौन बताएगा? वो कहां से मुस्तस्ना हो रहा है, बताइए। इल्ला और बसानी, वो इल्ला और बसानी, इल्ला और, क्या मतलब? ये इल्ला कहां से मुस्तस्ना हो रहा है? आसान बहबा, एक शाबाश बने। ये कह रहे हैं कि मुरक्कब, फातिमा आफ्ताब मुरक्कब वो इसमें है जी जो दो लफ्ज से मिलकर बने। अब बात आती है फ़इन तज़म्मन सानी, फ़इन लगा लेना निशान, तज़म्मन सानी हरफन, यानी उन दो लफ्जों से मिलकर बना है। अगर दूसरा वाला हर्फ, दूसरा लफ्ज मुतज़म्मिन हर्फ हो, मुतज़म्मिन हर्फ हो, यानी उसमें एक हर्फ हो। क्या था? खमसतुन व अशरुन था ना, व अशरुन। जी हाँ, तो अगर दूसरा वाला मुतज़म्मिन हर्फ हो तो दोनों मबनी, बोने या दोनों के दोनों मबनी। अशरा खमसता, बोलिए, अशरा दोनों। बताशर। अगर दूसरा वाला मुतज़म्मिन हर्फ हो तो दोनों मबनी। तो दोनों मबनी। वइल्ला, यानी अगर दूसरा वाला मुतज़म्मिन हर्फ ना हो, यानी दो लफ्ज से मिलकर जो बना है उसमें दूसरे वाले लफ्ज में हर्फ ना हो तो दूसरा मुअर्रब होगा। जैसे बोलिए, बाला बाला, देखिए बाल अलग था, बक अलग था, बाल अलग था, बक को अलग था। ठीक है, अब देखिए बाला बक, बोलिए बाला, दो लफ्ज है ना, एक बक। बाला था, एक बक था। जी बक था, दोनों को हमने मिलाया, लेकिन बक में कोई हर्फ तो नहीं था, वो बक तो नहीं था, है, लिहाजा मुतज़म्मिन हर्फ नहीं है, तो इन्होंने कहा दूसरा वाला यानी बक जो है मोरब होगा। लेकिन एराब गैर मुनसरिफ वाला एराब, यानी तनवीन नहीं आई, क्या नहीं आएगा? वो जो गैर मुनसरिफ है, बाला बक को आ जाएगा, बाला बक का आ जाएगा, यानी बाला बाला ही रहेगा, पहला वाले को नहीं कह रहे। इन्होंने कहा वो इल्ला व इल्ला और बसानी का बाला बाग। समझ में आया? जी देखिए एक पहले जो इल्ला आया है वो अपने से नजदीक वाला जो था उससे इस्तिस्ना था। क्या? बोनिया, दोनों मबनी होंगे तो खमसताशर व इल्ला इस्नाशर, वो मोरब नहीं होगा, उसका पहला मोरब है, इसलिए वो मबनी नहीं होंगे दोनों। फिर बाद में जो इल्ला आया है बिल्कुल पहली लाइन से मुस्तस्ना है। क्या था कि दो लफ्ज से मिलके बने उसे कहते हैं मुरक्कब, और उसकी दो सूरतें हैं, या तो दूसरा वाला उसमें से मुतज़म्मिन हर्फ होगा या मुतज़म्मिन हर्फ नहीं होगा। अगर ना दूसरा वाला मुतज़म्मिन हर्फ हो तो दोनों मबनी, और अगर दूसरा वाला अगर नो मुतज़म्मिन एक हर्फ ना मबनी हो तो दूसरा वाला मोरब। मोरब होगा, दूसरा वाला मोरब जी होगा। लेकिन इराब कौन सा मोरब। इराब में? गैर मुनसरिफ मुरक्कब, दो सूरतें बनी, जो दो लफ्ज से मिलके बने उसे मुरक्कब कहते हैं। समझ में आया? मैं लिखवा भी जी दूं, जो दो लफ्ज से मिलके बने उसे, हाँ, अगर
جو دو لفظ سے مل کر بنے. میں بریکٹ میں لکھوا دوں گا. ٹھیک ہے. جو بولیے دو لفظ سے مل کر بنے. اب دو صورتیں ہوئی. اگر دوسرا لفظ متضمن حرف ہو. متضمن حرف ہو تو کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ دونوں لفظ مبنی. دونوں مبنی. جیسے خمسۃ عشرہ. دونوں مبنی ہے تو جب بھی آئے گا خمسۃ عشرہ آئے گا. جی اندی خمسۃ عشرہ دینارا. اندی بھائی مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے. جی خمسۃ عشرہ دینار مبتدا ہے لیکن کیا ہے؟ خمسۃ عشر. ٹھیک ہے. مبنی. خمسۃ عشر ہادی عشر اس کے اخوات. مگر الا دونوں مبنی اسنا عشر کو چھوڑ کے. اسنا عشر کو چھوڑ کر. تو ہم کیا کہیں گے؟ دونوں مبنی. جیسے خمسۃ عشرہ اور اس کے اخوات. جی اسنا عشر کو چھوڑ کے. اسنا عشر کو آپ دیکھیں گے اسنا عشر اس نئے عشر آ جائے گا. اس نئے عشر آ جائے گا یعنی جی چھوڑ کر. اس لیے کہ اس میں پہلا والا مورب ہے. پہلا والا مورب ہے. اس میں اسنا عشرہ میں پہلا والا مورب ہے. باقی 19 تک سب مبنی ہے اس کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے. اب دوسری صورت اگر اللہ یہاں پہ ہے. اللہ یہاں ہے. اگر دوسرا لفظ متضمن حرف. بھائی یہاں تو متضمن حرف ہے یا متضمن حرف نہیں ہے؟ یعنی دوسرے والے لفظ کا حرف ہے وہ عشر یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو دونوں مبنی. وہ گنتی چھوڑ 11 سے لے کر 17 کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا لفظ متضمن حرف نہ ہو تو دوسرا والا مورب. دوسرا والا مورب اعراب غیر منصرف. غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں فتحہ. جر نہیں آتا ہے. نہیں جر میں بھی کسرہ نہیں آتا. کسرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تنوین نہیں آتی. کیا وغیرہ. دوسرا والا مورب اعراب غیر منصرف. جیسے بعلا بک. اب آپ دیکھیں گے بعلا بک کو بعلا بک کا آ جاتا ہے. بک کو میں چینجنگ آتی بعلا میں نہیں. سمجھ میں آیا؟ جی لکھا. لیکن ان لم یکن قبل ترکیب مبنیہ. مگر شرط یہ ہے کہ ترکیب سے پہلے مبنی نہیں ہونا چاہیے. اگر ترکیب سے پہلے مبنی تھا تو جوڑ کے کیا مورب تھوڑی ہو جائے گا وہ. بھائی انہوں نے کہا کہ اگر دوسرا والا متضمن حرف نہیں ہے تو مورب اعراب غیر منصرف ہوگا. جی لیکن کب؟ جب وہ ترکیب سے پہلے مبنی نہ ہو. ترکیب سے پہلے ہی مبنی نہیں ہونا چاہیے. جیسے سیبوئے میں وہ پہلے سے ہی مبنی ہے. سیبوئے میں وہ پہلے سے ہی مبنی ہے. اب ترکیب اگر ہو بھی جائے تو یہ تو مورب تھوڑی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج. لکھا یہاں لکھوا دوں. دوسرا والا مورب اعراب غیر منصرف ہوگا مگر جب کہ ترکیب سے پہلے مبنی نہ ہو. ترکیب سے پہلے
مبنی نہ ہو، شرط چاہیے، اگر ترکیب سے پہلے ہی مبنی ہے تو جوڑنے کے بعد مورب تھوڑی ہو جائے گا جی. تو بعد اب میں وقت جو ہے وہ پہلے سے مبنی تھوڑا ہی تھا، پہلے بھی مبنی نہیں تھا لیکن اب لیکن سیبوئے میں ہوئے پہلے سے مبنی تھا جی. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علیہ جی. وسلم. اللہم صلی علی محمد.